میں چاہتا ہوں کہ یہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کی جو اویئرنیس ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کب آیا ہے اور اس کا ایکچوئل پرپز کیا ہے۔ یہ ایکچوئل اس کا پرپز یہ ہے کہ ٹو پرووائڈ دا پروٹیکشن اینڈ پروموشن آف دا رائٹس آف دا کنزیومر، کہ یہ پوری ورلڈ میں پہلے امریکہ، یو ایس اے، یونائٹڈ نیشن، ان سب میں یہ کنزیومر کے رائٹ شروع ہوئے، اور جتنے بھی سگنیٹری تھے اس میں ہمارے پاکستان کے جو اسٹیٹ فنکشنریز ہیں انہوں نے بھی سائن کیے، اور یہاں بھی شروع ہوا۔ یہ سب سے پہلے 95 میں شروع ہوا پاکستان میں، 95 سے 2005 تک یہ اسلام آباد میں آیا، KPK میں آیا، سندھ میں آیا، اور 2005 میں یہ پنجاب میں اس کو پروونشل سبجیکٹ کے طور پر اس کو لاگو کیا گیا۔ اب اس میں بیسک چیز ہے کہ کنزیومر ہے کون، کس کو کہتے ہیں۔ کنزیومر وہ ہے کہ جو کوئی بھی کوئی چیز بائی کرتا ہے، آبٹین کرتا ہے، لیز پہ لیتا ہے، یا کسی طرح بھی کسی سے کوئی چیز لیتا ہے، اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جائے، کوئی ڈیفیکٹیو چیز دے دی جائے، کوئی سروس ڈیفیکٹیو ہو، کوئی مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹیو ہو، یا جو کیپیسٹی یا کوالٹی یا وارنٹی دی گئی ہے اس میں کوئی فالٹ یا ڈیفالٹ ہو، تو اس کے لیے یہ رائٹس دیے گئے ہیں۔ اور اس لا کا بیسک مقصد بھی یہی ہے کہ کنزیومر کو ہر لحاظ سے پروٹیکٹ کرنا۔ اس کے لیے بڑی اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے اس شہر میں چونکہ پہلے ریگولر کورٹ نہیں تھی، اب یہ فیصل آباد کے ساتھ یہ ہمارا یہاں پہ ٹور بنا، اور پھر یہ کنفرم بھی ہو گیا کہ مستقل ہو رہی ہے یہاں پہ، تو اب اس میں سب سے زیادہ ضرورت ہے ینگ لائرز کو اور پبلک کو اویئرنیس دینے کی کہ کس چیز کے خلاف ہم جا سکتے ہیں، کنزیومر کے رائٹس کیا ہیں، اور کن کن چیزوں پہ کنزیومر جو ہے وہ آ کے عدالت میں دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز سب سے پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فریولس لیٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے، وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، اور ڈس آنیسٹ اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو جینین لیٹیگیشن ہے اس کے لیے آپ کا رائٹ بھی ہے، ان کا رائٹ بھی ہے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور وہ ہر صورت چلنی چاہیے۔ اور اس کے لیے پہلے بنیادی چیزیں کیا ہیں جو آپ ایک کنزیومر کو بتا سکتے ہیں کہ وہ ضروری ہیں، کہ کیا کیا چیز جب کوئی چیز خریدے تو کیا کیا چیز اس کو پہلے گارنٹی چیک کرنی چاہیے۔ فرسٹ آف آل اسے دیکھنی چاہیے کہ آیا اس کے پاس جو اس نے خریدا ہے اس کی ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ چیک کریں، جو گائیڈ لائن ہے کنزیومر کے لیے، کہ اس کی ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ کیا ہے، ڈیٹ آف وارنٹی کیا ہے۔ سیکنڈ جو ہے ایکسپائری ڈیٹ بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے، اگر کوئی ایکسپائرڈ دیتا ہے تو وہ دیکھنی چاہیے۔ اس کے انگریڈینٹ دیکھنے چاہیے۔ فرض کر لیں آپ کوئی چیز لیتے ہیں جس میں فوڈ آئٹم ہے تو اس کے انگریڈینٹ ہوتے ہیں، جیسے آپ کوئی نیسلے کا دودھ لے لیتے ہیں، کوئی بسکٹ لے لیتے ہیں، یا کوئی آپ بریڈ، کوئی چیز بھی آپ لیتے ہیں تو اس کے انگریڈینٹ جو ہے نا وہ اس کو آپ کو دیکھنے چاہیے اور انہیں ڈسپلے کرنے چاہیے۔ اگر وہ انگریڈینٹ نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے کنزیومر کے لیے گائیڈ لائن ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے۔ انسٹرکشن جو پروڈکٹس کی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، یہ کنزیومر کے لیے گائیڈ لائنز ہیں۔ فردر اس کی سروسز دیکھنی چاہیے کہ سپوز آپ نے یہ کوئی ایئر کنڈیشن لے لیا ہے اور یہ ہائر کمپنی کا ہے یا کسی اور کمپنی کا ہے، تو اس کا ایک کتابچہ ہوگا، وہ سروسز کیا پرووائڈ کریں گے۔ اگر وہ سروسز آپ کو علم ہے کہ وہ سروسز نہیں پرووائڈ کر رہے تو پھر اس کے بعد ہی آپ اس کے لیے کسی ریمیڈی میں آئیں گے۔ تھرڈ ہے کہ آپ کو ریٹ لسٹ سے بھی انسسٹ کرنا چاہیے کنزیومر کو کہ اس کا ریٹ کیا ہے، اگر ریٹ لسٹ نہیں ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ فورتھ یہ ہے کہ پرائس کیٹلاگ جو پروڈکٹ کا ہے اس کو مکمل طور پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آیا ہے اس میں یا نہیں ہے۔ اس کے آگے جو ہے ہمیشہ رسید حاصل کریں اس پروڈکٹ کی جو آپ نے خریدنی ہے۔ اس رسید کے بغیر آپ کے پاس پروف بھی نہیں ہوگا کہ آیا کوئی چیز خریدی ہے یا نہیں خریدی، اور اس کے ساتھ اس کی سروس جو پرچیز چیز کر رہے ہیں اس کا بھی ایک کتابچہ ہے، وہ بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہائرڈ ہیں تو کوئی چیز ہائر کر رہے ہیں تو وہ جتنے ٹائم کے لیے کر رہے ہیں اس کی ساری جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ سارے ہیں کہ اگر یہ وائلیٹ ہوتی ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ اگر یہ وائلیٹ ہوتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، فرض کر لیں آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں، وہ پرائس لسٹ بھی وہاں پہ نہیں لگاتا، وہ آپ کو رسید بھی نہیں دیتا، وہ آپ کو انگریڈینٹ بھی نہیں بتاتا، یہ اس کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کا پارٹ ہے۔
اس پہ آتے ہیں کہ وہ پارٹ ہے. پارٹ یہ ہے کہ اس کی ڈیوٹی ہے, سیکشن 11 ہے اس کا, کہ وہ ڈسکلوجر ریگارڈنگ پروڈکٹس وہ پورا وہاں پہ ڈسپلے کرے. اگر نہیں کرتا تو پھر آپ یہاں پہ ڈسٹرکٹ میں ایک کونسل بنی ہوئی ہے جس کا ڈی سی او ہیڈ ہے, اس کو درخواست دے سکتے ہیں. ایک پروونشل کونسل ہے, اس کو درخواست دے سکتے ہیں, اور اس کی درخواست پہ وہ 50,000 تک ان کو جرمانہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے ڈسکلوجر, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ لکھے کہ اس کی سروسز کیا کیا ہوگی ہر چیز کی. یہ چونکہ اویئرنیس نہیں ہے, دکاندار ریٹ لسٹ بھی نہیں لگاتا, کسی پروڈکٹ کی سروسز کی ڈسکلوجر بھی نہیں دیتا, ایگزیبٹ نہیں ہوتی ان کی بزنس پلیس پہ یہ ساری چیزیں, اور جو ریسیٹ ہے وہ پرچیزر کو ایشو کرنی یہ بھی مینڈیٹری ہے. یہ ساری چیزیں نہیں دیتا تو یہ ایکٹ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہر کنزیومر کو کہ یہ آپ اس سے لیں اور وہ دینے کا پابند ہے, نہ دینے کی صورت میں. ان کنسیکوینس آف وائلیشن آف دیز ڈیوٹیز جو اس کی ہیں, جس سے آپ خرید کر رہے ہیں, جس سے پرچیز کر رہے ہیں, سروسز لے رہے ہیں, یہ اس کی ڈیوٹیز ہیں. اگر وہ نہیں دیتا تو آپ پھر اس کے لیے ڈی سی او کو فائل کرتے ہیں کہ اس نے یہ جو میرے رائٹس ہیں وائلیٹ کیے ہیں, اور ان وائلیشن کی شکل میں وہ پھر اگر 50,000 سے زیادہ بنتا ہے تو ڈی سی او ہی ریفر کر سکتا ہے کس کو, آپ کی کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت اسٹیبلش کورٹ کو, جو کنزیومر پروٹیکشن کی کورٹ ہے, پھر کورٹ کو وہ معاملہ ریفر کر دیتے ہیں. اور جب کورٹ کو ریفر کر دیتے ہیں تو کورٹ پھر اس میں پروسیجر میں اس میں اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں. ابھی تک یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں دیتے. یہ ہر کنزیومر کے لیے گائیڈ لائن ہے کہ یہ چیزیں اس کو کنزیومر کو وہاں سے لینی چاہیے. اب اس کے رائٹس کیا ہیں؟ رائٹس یہ ہیں کہ اس کی بیسک نیڈ, بیسک سیفٹی, اس کو انفارم ہونا چاہیے, ہر کنزیومر کو اس کو پتہ ہونا چاہیے, اس کا رائٹ ٹو چوز کہ کون سی چیزیں لیتا ہے. یہ ساری کرنے کے بعد آپ کو ریمیڈیز کیا کیا ہیں؟ ایک ریمیڈی تو آپ سے پہلے شیئر کی ہے کہ نان ایشوئنس آف ریسیٹ پہ آپ ڈی سی او کے پاس جاتے ہیں, نان ایشوئنس آف پرائس لسٹ پہ اس کے پاس جا سکتے ہیں, نان ایشوئنس آف سروسز کی جو پروسیجر ہے یا پروڈکٹس کا اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایگزیبیشن آف لسٹ کے بعد پھر آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں, اور کمپلینٹ کورٹ میں بھی دائر کر سکتے ہیں, اور یہ اتھارٹی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کے پاس, دونوں کے پاس آپ دائر کر سکتے ہیں. اب دائر کرنے کے بعد کیا طریقہ کار ہوگا کہ دائر کرنے کے بعد آپ کو کیا کیا ڈیمیجز ملیں گے؟ وہ ڈیمیجز کیا ہے؟ ڈیمیجز وہ ہوتے ہیں, ایک تو پروڈکٹ کے اپنے ڈیمیج, ایک اس نے جو آپ کو سروس پرووائڈ کرنی تھی اور وہ سروس آپ کو پرووائڈ نہیں کی گئی اس کے ڈیمیجز, تھرڈ اس کی وجہ سے جو آپ کو اکنامیکل لاس ہوا وہ, اور فورتھ جو لائر کی کاسٹ ہے وہ. یہ سارے ڈیمیجز جو ہیں سروسز کے, پروڈکٹس کے, کاسٹ کے, آپ کی یہ سروسز کے اور اس کی نیگیشن کے جتنے بھی ہیں, یہ سارے ڈیمیجز بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے اوبلیگیشن کیا ہے؟ مثلا کوئی مینوفیکچرر کوئی چیز نہیں اگر اس میں ڈالتا کہ اس کی مینوفیکچرنگ ایک پروڈکٹ کی ہے کہ کسی ٹی وی کی ہے, ٹیلی ویژن کی ہے کہ اس کا کلر یہ ہوگا, اس کے کلر میں لکھا ہوا ہے, اس کے اتنے چیزیں اس میں انگریڈینٹ لکھے ہوئے ہیں, کسی چیز کی بھی مسنگ پہ آپ کورٹ میں آ سکتے ہیں. اب اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کو شارٹ اس لیے کریں گے کہ یہ پھر اس پہ اور ایک لیکچر ہوگا, آج اویئرنیس کا ہے, آپ سب پڑھ کے آئیں گے کہ اس میں ڈیمیج کیا ہوا ہے اور کتنا ہوا ہے, اس کلیم کو آپ کو کرنا ہوگا. یہ سارے ڈیمیج کہ پروڈکٹ کا ڈیمیج, اس کی ریٹ کا ڈیمیج, اس کی سروسز کا ڈیمیج, اس کا آپ کا اکنامک ڈیمیج جو کنزیومر کا ہوا ہے, اور پلس لیگل چارجز, یہ سارے کرنے کے بعد آپ کیس فائل کرتے ہیں. اب کیس فائل کیسے ہوگا؟ 3-4 مثالیں آپ سے شیئر کریں گے. فرسٹ آف آل تو جب آپ نے ایک چیز لی ہے اور وہ چیز پروڈکٹ سروسز کے مطابق, پرائس کے مطابق, اس کے انگریڈینٹ کے مطابق, اس کی اپنی ساری جو مینوفیکچرنگ ہے اس کے انگریڈینٹ کے مطابق اگر وہ سفیشینٹ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو نوٹس دیں گے. کس کو؟ مینوفیکچرر کو یا اس کمپنی کو یا جس سے آپ نے خرید کی ہے. اور ود ان 15 ڈیز جب سے آپ کا یہ ڈیمیج ہوا ہے وہ 15 دن پرائر بیفور گوئنگ ٹو دا کورٹ آپ ایک اس کو نوٹس بھیجیں گے, اور وہ لیگل نوٹس ہوگا. اور لیگل نوٹس وہ یہی کچھ ہوگا. اس کے لیے لیگل نوٹس, یہ ایک کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کی جو بک ہے اس میں لیگل نوٹس بھی بنے ہوئے ہیں, اور جیسے دینا ہے وہ بھی بنا ہوا ہے. اگر عام آدمی کو دینا چاہتا ہے تو وہ سیدھا سادہ سفید کاغذ پہ دے دے گا. کوئی لائر زیادہ اچھے طریقے سے ڈرافٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ دے دے گا, اس کو انگلش میں بھی لکھ کے دے سکتا ہے, ادروائز بھی لکھ کے دے سکتا ہے. یہ ایک ایسا فورم پرووائڈ کیا گیا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ اور سیشن جج کے لیول پہ ہائی پیڈسٹل کا کہ وہ اس کے سامنے
یہ دونوں طرح سے کلائنٹ خود بھی آ سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ لیگل نوٹس دینے کے 15 دن بعد آپ کورٹ میں آ سکتے ہیں۔ اب اس پہ 2-4 چیزیں اہم ہیں کہ کن کن کیسز میں آ سکتے ہیں۔ یہ کیسز ہیں جس سے آپ لوگوں کو زیادہ پتہ چلے گا جو اب تک ڈیسائیڈ ہوئے ہیں مختلف عدالتوں میں۔ ایک کوریئر سروس نے ایک عدد پارسل تھا، وہ نہیں کسی کو پہنچایا، تو اس قسم کے عدالتوں میں فیصلے کرنے کے لیے لوگوں نے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو انہوں نے نوٹس دیا کہ اس میں میری اشیاء تھی 21,600 کی جو نہیں پہنچی، اور 65,000 روپے اس نے سروس چارجز جو اس پہ لیے کہ کہیں امریکہ میں جانی تھی، اور ناقص آپ کی سروس ہے، راستے میں پارسل گم ہو گیا ہے۔ تو وہ سروس ہونے کے بعد یہ مسز سبیہ مظہر بنا OCS پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ راولپنڈی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کوریئر سروس کے خلاف بھی جا سکتے ہیں، آپ موبائل فون کے خلاف بھی جا سکتے ہیں، آپ کو SMS یا آپ کے موبائل کا ڈیٹا آپ کو نہیں دیتے تو اس کے خلاف بھی جا سکتے ہیں، آپ کو سوئی گیس والے آپ کو دے رہے ہیں، سروسز دے رہے ہیں، لیکن آپ وہیں کہیں ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، آپ کے ذمہ کوئی بل بقایا نہیں، تو اس کے خلاف بھی جا سکتے ہیں۔ یہ اس پہ پھر یہ عدالت نے 65,000 روپے ڈگری کیے اور 1,00,000 روپے ہرجانہ بھی ڈگری کیا۔ تو عدالت کو اس کو اختیار ہے، ہرجانہ بھی دائر ڈال سکتی ہے، سزا بھی دے سکتی ہے، اور آپ کے ڈیمیجز بھی دے سکتی ہے۔ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ایکسپریس پوسٹ سینٹر کا، یہ ایک کوریئر تھا، یہ پوسٹ کوریئر کے ذریعے جیسے پوسٹل سروس ہے، تو وہ نہیں پہنچا تھا ٹائم پہ، جیسے ہم یہاں پہ سروسز کرواتے ہیں اور بھیجتے ہیں تو نہیں جاتے، تو آپ ان کو بھی نوٹس دے کے کر سکتے ہیں۔ یہ اصل میں اویئرنیس کا ہے تاکہ کنزیومر کو بھی پتہ چلے۔ اسی طرح ایک DG خان میں تھا، زربخت نامی سکیم تھی، موٹر سائیکل جیسے خریدے جاتے ہیں، اور اس سکیم میں موٹر سائیکل انہوں نے دے دیے، پیمنٹس لے لی، نہ ان کو بک دی، نہ ان کی اس موٹر سائیکل میں بھی کچھ فالٹ تھے، تو یہ بھی عدالت میں کیس گئے جس میں 90,000 تک مدعی کو دینے کے لیے عدالت نے حکم دیا، 15,000 ہرجانہ اور 15,000 اخراجات مقدمہ جو کورٹ عدالت نے یہ ڈگری کی ہے کہ یہ وکلاء کے چارجز ہیں۔ تو اس لیے آپ اس پہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پھیلائیں گے، کنزیومر کو پتہ چلے گا، یہ اس کا رائٹ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی طور پہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہم یہاں جب سے نبی کریم نے تجارت شروع کی تو پہلا لفظ تھا کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اس پہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے۔ مثلا نیسلے کا دودھ ہے یہاں بک رہا ہے، اس کے انگریڈینٹ پورے نہیں ہوتے، تو اس کو بھی جو خریدتا ہے اس کے نوٹس دے کے اس کے بچوں کو جو نقصان ہوا ہے، اس کا جو نقصان ہوا ہے، جو لیگل چارجز ہیں وہ کریں گے۔ اسی طرح ایک اشفاق احمد بصرہ کا کیس ہے، یہ 2 عدد سویٹر خریدے تھے انہوں نے، اور جو سویٹر خریدے تھے وہ 3420 روپے کے تھے، اور ان کا رنگ اس کو پسند نہ آیا، تو اس وقت موسم سرما تھا، تو اس نے اگلے سیزن میں وہ سویٹر تبدیل کر دیے، اور تبدیل کرانے کے بعد وہ ٹال مٹول کرنے، اس نے خود کہا تھا کہ یہ رنگ پسند نہ ہے تو تبدیل کر لینا، لکھ کے دے دیا، یا رنگ اس کا ختم ہو گیا جو دیا ہے، یا اس کی وول نہیں ہے وہ، یا اس کے انگریڈینٹ پیچھے لکھے ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں، تو یہ سویٹر تک کے کیس ہوئے۔ میں آپ سے اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ بھی عدالت نے ڈگری کیے کہ 10,000 ہرجانہ، اور اس کے علاوہ وہ سویٹر تبدیل ہوئے، اور اس کے خلاف جو تھا جو کارروائی ہوئی وہ جرمانہ سب کچھ ہوا۔ اسی طرح یہ اور کیسز ہیں جو میں آپ سے آج تھوڑے سے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ پتہ چلے کہ ہم صرف اور صرف ایک چیز پہ نہیں کر سکتے۔ مثلا یہ ایک DHA کی سوسائٹی کا کیس ہے کہ وہاں DHA سے انہوں نے سروسز لی، اور DHA نے کہا کہ ہم یہ دیں گے، یہاں پہ سینیٹیشن اس طرح کی ہوگی، بجلی اس طرح کی ہوگی، آپ کی سیکورٹی اس طرح کی ہوگی، تو اس پہ سبسیکوئنٹلی مرض جو ہوا کہ وہ ساری سروسز نہیں تھیں، تو وہ ان کو جرمانہ بھی ہوا۔ یہ کیس، یہ کنزیومر کورٹس کے آرڈر جو ہیں، یہ وہ کیس جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کون کون سے کیسز میں جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کیسز ہیں، کوئی ہائر کو بسکٹ تھے اور بسکٹ کے انگریڈینٹ نہیں لکھے ہوئے تھے۔ یہاں بھی آپ ہر دکان پہ جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی دکان پہ بسکٹ کے انگریڈینٹ نہیں لکھے ہوئے، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ اس کے لیے انہوں نے فوڈ اتھارٹی بھی بنا دی ہے کہ وہ بھی چیک کرے، اگر وہ نہیں لکھتے تو آپ درخواست دے دیں کہ یہ جناب انہوں نے بسکٹ فروخت کر رہے ہیں، ان کے سامنے انگریڈینٹ نہیں لکھے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب دنیا بہت ہیلتھ کانشیس ہو گئی ہے، اب کسی اور مشروب کے انگریڈینٹ نہیں لکھے تو اب وہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے نہیں لکھے تو پہلا کام ہے فوری طور پہ آپ DCO کو درخواست دیں کہ یہ ایگزیبٹ کریں، اس کی پروڈکٹس کی انگریڈینٹ ایگزیبٹ کریں،
प्लस इसमें कौन कौन सी चीज़ें मंगाई जा रही हैं, कितने दिनों के बाद ये एक्सपायर हो जानी है। एक बिस्किट पड़ा है, वो हो सकता है पैकिंग में उसका प्रिजर्वेशन के वो उस चीज़ें में ना हो जो 10 दिन के लिए वहाँ पे रखा जा सकता है, तो वो अल्टीमेटली पॉइजन बन जाता है, मिठाई है। तो ये केसेस जो हैं, ये बिस्किट के केसेस भी आए और जिसमें अदालतों ने जुर्माना भी किया और डिफेक्टिव सर्विस और उन प्रोडक्ट्स पे अदालत ने जुर्माना किया। अच्छा, आगे है मोबाइल सेट, उसकी डिवाइसेस जो आपके पास हैं, फल कर लें इसमें कोई है सर्विस कि इसकी जी इतने GB की मेमोरी होगी, ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा। आपको उसको जब आप पढ़ेंगे तो वो आप देखते हैं कि वो उतनी GB तो उसकी मेमोरी भी नहीं है, उसमें कोई और चीज़ मिसिंग है, तो आप उसको नोटिस दे के उसके खिलाफ भी केस कर सकते हैं। ये मोबाइल सेट के हैं। और इसी तरह ये फॉल्ट उसकी मैन्युफैक्चरिंग में होगा, और अगर किसी कंपनी का आप मोबाइल ले लेते हैं और वो सर्विस आपको प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करते, तो उसकी डिफेक्टिव सर्विस पे भी आप आ सकते हैं। वो डिफेक्टिव सर्विस पे एक हमारे एडवोकेट ने ये केस है किया कि उसके पास यू और वारिद दोनों कंपनियां थी। एक ने यू को वारिद पे कन्वर्ट करवाया हुआ था, एक ने वारिद को यू पे कन्वर्ट करवाया हुआ था। तो जिस पे कन्वर्शन थी उसको नहीं, ओरिजिनल कंपनी को उन्होंने भी जुर्माना किया। और उसके जितने लॉस थे, उसने कहा कि मेरे क्लाइंट्स डिस्टर्ब होते थे, मुझे ये कॉल सही नहीं आती थी, ये वहाँ आती थी, और यहाँ जहाँ ये सर्विस प्रोवाइड करते थे वहाँ पे इनके सिग्नल नहीं आते थे। इन्होंने अपनी सिम्स फरोख्त की हुई थी, तो उनकी सर्विस के बारे में भी। और प्लस एक और इसी तरह केस बना कि किसी ने कह दिया कि जी हमारे इस मोबाइल नंबर के आप 1 महीने के दे कि कौन कौन से फ़ोन आए हैं, कौन कौन से SMS आए हैं। जैसे हम डाटा मांगते हैं तो वो नहीं देते, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको कोई डाटा देता है या नहीं देता। तो वो डाटा के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी, डाटा उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। उन्होंने कहा जी हमें फलां एक्ट रोकता है, फलां एक्ट रोकता है। तो इसमें पिंडी कोर्ट का फैसला है कि नहीं, कोई भी नहीं रोकता। जब मुझे सर्विस दे रहे हैं तो मेरा राइट है, मैं आपसे ले सकता हूँ। और उन्होंने उसको, अदालत ने फिर उनको जुर्माना भी किया, वो सर्विस भी प्रोवाइड की और उन्होंने डाटा भी प्रोवाइड किया। तो इस तरह आप मोबाइल सर्विस की जितनी भी हैं उस पर भी आप इनके खिलाफ नोटिस दे सकते हैं। आगे एक कार हैं, कारें जो इंश्योरेंस के केसेस हैं, एक्सीडेंट के केसेस हैं कि फ़र्ज कर ले इंश्योरेंस वाले ने आपको इंश्योरेंस दे दी और वो कहते हैं कि जी हम कार का तो बम्पर डलवा के दे देंगे, आपकी फ्रंट स्क्रीन आपकी डलवा के दे देंगे। और जब वो डलवा के देते हैं तो वो उस चीज़ के मुताबिक नहीं होती जो आपकी पहले ओरिजिनल थी। तो फिर उनको भी इन्होंने नोटिस दिए और ये कोर्टों में। ये इस बताने का मकसद ये कि कितनी अवेयरनेस आई है लोगों में, बड़े शहरों में कितने छोटे छोटे मामलात को उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। और लाइल्मी की वजह से हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये आप लोगों ने प्रोटेक्ट करना है लोगों को अवेयरनेस देने के बाद। और जब आप अवेयरनेस दे लेंगे तो फिर ये लोग आपके पास आएंगे। इसी तरह फॉल्टी सर्विस है, अनफेयर प्रैक्टिस है, डिफेक्ट इन मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन है, नॉन कन्फर्मेशन ऑफ एक की एयर टिकट कन्फर्म नहीं हुई थी, एयर टिकट दे दी 22 के लिए और 22 को उन्होंने कहा हमारी एयरलाइन नहीं जा रही, आप 23 को चले जाएं, एयर टिकट पोस्टपोन हो गई। तो इस पे उन्होंने केस किया कि नहीं, हमारा तो आगे हमने जहाँ जाना था रिजर्वेशन थी, इतने होटल के अखराजात थे, हमारा पीछे बिजनेस इतना नुकसान होना था, हमने एक दिन के लिए छुट्टी की और हमारे सर्विस चार्जेस दिए, इकोनॉमिक लॉस ये हुआ। तो उस पर भी अदालत ने उनके खिलाफ कार्रवाई दी की। तो इस तरह एयर टिकट भी इसमें शामिल है, हर चीज़ शामिल है। ये आगे रेफ्रिजरेटर था एक, उसमें डिफेक्ट हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि इसमें डिफेक्ट आ गया है, तो जो उनकी वारंटी के मुताबिक डिफेक्ट था उन्होंने दूर नहीं किया, तो रेफ्रिजरेटर पे भी उन्होंने केसेस किए। इसी तरह केसेस हैं, कोई फ्रेंड और फैमिली पैकेज कोई इनके चलते थे, जैसे आपको पिज़्ज़ा सर्विस देते हैं, कोई और पैकेजेस देते हैं, कोई आप ऑनलाइन सर्विस ख़रीद लेते हैं, कोई शूज़ ख़रीद लेते हैं, कोई आप वहाँ से ब्लैंकेट या कोई और चीज़ इस तरह की ख़रीद लेते हैं, तो वो आपके पास आती है तो समझते हैं कि ये तो वो प्रोडक्ट भी नहीं थी जो उन्होंने की थी, या आप वहाँ पे देखते हैं कि उनकी वो जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो नहीं हैं, तो आप उनको नोटिस दे के उनके खिलाफ कोर्ट में आ सकते हैं। इसी तरह ये आगे है मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें एक्सपायरी डेट है कि वो आपको एक्सपायरी वाला को दे दिया है। आगे कोई सोशल ओरिएंटेड लेजिस्लेशन के कंप्लीट मोटरसाइकिल के कोई नुकसान हो गया, कोई डायरेक्शन टू फुलफिलमेंट पेमेंट है कि वो अगर आपने दे दी किसी और ने नहीं की, अकसात पे ले लेते हैं तो उसमें भी आ सकते हैं। कोई रिप्लेसमेंट ऑफ मीटर है, अगर डिफरेंस है मीटर में और बिल रीडिंग में, आपको कोई वापरा ने मीटर दे दिया और मीटर वो तेज़ चल रहा है, आपका डिफरेंस है बिल में आ रहा है और वहाँ रीडिंग और है यहाँ और है। तो इस तरह जहाँ जहाँ सर्विस होगी, जहाँ जहाँ प्रोडक्ट की सर्विस होगी, उसको आप लेके आगे आ सकते हैं।
یا کوئی فارم کالز کا رانگ ڈیٹا انکارپوریٹ ہو گیا آپ کے بل میں، تو اس میں آ سکتے ہیں کہ یہ کو آپ کا بل ہے، بجلی کا بل ہے، فون کا بل ہے، موبائل کا بل ہے، تو اس میں اگر ریڈنگ غلط ہو گئی، ڈیٹا غلط ان کر دیا، کسی کا بل ڈال دیا، تو اس میں بھی آپ آ سکتے ہیں۔ آگے یہ ہے کہ کوئی آپ نے ایڈمیشن فی کسی کالج میں دے دی اور اس میں لائبریری یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ریفنڈ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، بچے کو انہوں نے دینی چاہیے، تو ان میں بھی جن لوگوں میں اویئرنیس تھی، قانون کو سمجھتے تھے، تو انہوں نے بھی نوٹس دے دیا کہ یہ لائبریری فیس آپ نے ریفنڈ کرنی تھی، یہ ایڈمیشن فیس آپ نے ریفنڈ کرنی تھی، یہ ہمارے بچوں سے آپ ٹریولنگ کے غلط لے رہے ہیں۔ یہ سارے یہ اویئرنیس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانون کی پاسداری کر رہے ہیں، یہ آپ نے قانون نے پروٹیکٹ کیا ہے، اور جہاں جہاں آپ کے رائٹس یا کسی کنزیومر کے رائٹس انفرنگ ہو رہے ہیں، وہ جیسے ایک پہلے بیسک چیز ہے کہ ویئر دیر از رانگ دیر از ریمیڈی، تو ریمیڈی آپ کے پاس ہے۔ تو اس کے اسی طرح ہے کوئی ورک کمپلیٹ نہیں ہوا کہ کسی بلڈنگ والے کو آپ نے ٹھیکہ دے دیا کہ ہم فرض کر لیں یہ ٹھیکہ دے دیتے ہیں کہ ہماری چھت کا جو ہے یہاں آ کے اس کی سیلنگ کرنی ہے، اور سیلنگ کے میٹیریل کون سے ڈیسائیڈ ہو گیا، دن ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، اب وہ فالٹی الیکٹرک فالٹی یہاں پہ بجلی فالٹی، اس کی لائن فالٹی ڈال جاتے ہیں، وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کرتے، اتنے دن میں نہیں کرتے، تو ان پہ بھی عدالتوں نے ان کے خلاف کارروائی کی۔ ہاں البتہ اس میں ہے کہ عدالت کو یہ اختیار ہے کہ کسی بلڈنگ کے میٹیریل میں اگر فرق کر لیں کہ آپ کا 1100 روپے پر اسکوائر فٹ طے ہوا ہے، تو اس میں میٹیریل وہ نہیں لگایا، تو اس کے لیے وہ پھر ماہرین کو بلا کے ان کی رپورٹ لے کے اس کے مطابق، یہ بھی کیسز ہیں جن میں انہوں نے یہ سارا کچھ عدالتوں نے ڈگری کیا۔ بلڈ ٹیسٹ آپ کرواتے ہیں اور ایک لیبارٹی کا ٹیسٹ غلط آتا ہے، دوسری لیبارٹی کا درست آتا ہے، تو اس سے بھی بڑی ایگری سے ہم نکلتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بچے کو اتنی تکلیف ہے، پورا گھر مینٹل ٹارچر سے گزرتا ہے، اس کی لیبارٹی کی سروسز اور اس کی جو سٹینڈرڈ ہے وہ آپ کو مارک نہیں ہے، کسی بھی اس لیے کہتے ہیں کہ کسی اچھی لیبارٹی سے کرائیں، تو ان کو بھی آپ نوٹس دے کے ان کے وہ ٹیسٹ لے کے وہ ساری چیزیں ساتھ لگا کے آپ نوٹس دے سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ نادرا والے ہیں، تو وہ نادرا والوں کے خلاف بھی کیس ہوا کہ انہوں نے کسی کا بلا وجہ شناختی کارڈ جو ہے وہ بند کر دیا، بلاک کر دیا، تو ان کی سروسز میں نہیں ہے، وہ پیسے لے چکے ہیں، تو یہاں نادرا والوں کے خلاف بھی کیس ہوئے، تو عدالت نے ڈگری کی ہے کہ نہیں یہ بھی کر سکتے ہیں، اور بے فارم نہیں جاری کرتے کسی کو، تو اس کے لیے بھی نوٹس دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ 10 یا 15 ہزار سے نیچے جو لیٹیگیشن ہے اس کے لیے یہی ہے کہ وہ بارگیننگ ہو جانی چاہیے، باقی جو ہے اس کے بعد اس کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے پھر اگلا لیکچر جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے فردر کہ اس کی فائلنگ اور اس پہ اب تک جو لا ڈیولپ ہوا ہے وہ آج اویئرنیس کے لیے یہی کافی ہے۔ سب بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو چیزیں ہیں کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ میں، جس میں یہ سیکشن 11 ہے، 16 ہے، 18 ہے، 19 ہے، 32 ہے، کورٹ کا پروسیجر ہے، 28 ہے، 25 ہے جہاں پہ کلیمز ہیں، یہ ایک دفعہ آپ سارے پڑھ کے ہیں، اور پھر آپ اور ہم ایک دفعہ